أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے طہارت یا پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کیسا کتنا ہونا چاہیے؟ پانی برف ہو یا اولے، کھڑا ہو یا بہتا، کم ہو یا زیادہ، اپنی تمام صورتوں میں پاک ہے۔ پانی کی ان تمام صورتوں سے طہارت کرنا جائز ہے۔ متعدد صورتوں میں پانی ناپاک ہے، اس سے طہارت نہیں ہوگی۔ تھوڑے پانی میں نجاست گر جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی کی مقدار 2 بڑے مٹکوں کے برابر ہو تو وہ ناپاک ہوتا ہے، یعنی مذکورہ مقدار سے کم ہوگا تو نجاست گرنے سے ناپاک ہو جائے گا۔ 2 مٹکوں میں موجود حساب سے 5 من اور 27 کلو گرام پانی سماتا تھا۔ پانی 2 بڑے مٹکوں کے برابر یعنی اس سے زیادہ ہو تو اس وقت ناپاک ہوگا جب نجاست اس کے رنگ، بو اور ذائقہ میں سے کوئی وصف تبدیل کر دے۔ اس پر علماء کا اجماع ہے۔ کسی برتن سے کتا پانی پی لے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس چیز کو بہا دو، پھر اسے 7 مرتبہ دھو۔ جس پانی کے پاک یا ناپاک ہونے میں شک پڑ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں شک پڑ جائے اسے چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کر جس میں شک نہیں۔ جنبی مرد یا عورت کے غسل بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل نہ کیا جائے تو بہتر ہے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل نہ کرے اور عورت سے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل نہ کرے۔ اگر ضرورت ہو تو جنبی مرد یا عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا تھا۔ جزاک اللہ۔